الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ہماری گفتگو کتاب الکافی میں کتاب الایمان والکفر کے ضمن میں چل رہی تھی، جس میں ہم باب العفت کو مطالعہ کر رہے تھے۔ باب العفت میں مختلف احادیث آپ کی خدمت میں ذکر کی گئیں کہ من باب برکت اور تمسک بالروایات کے ہم ایک روایت کو تکرار کرتے ہیں کہ اس باب العفت میں حدیث نمبر 3 میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں افضل العبادت العفاف، انسان کا اپنے آپ کو عفیف رکھنا، پاکیزہ رکھنا، یعنی اپنی شہوات کو حرام سے بچانا۔ اگر مختصر ہم اس بارے میں کہیں کہ اپنے شہوات کو حرام سے بچانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ اس کے ضمن میں ہم قوت وہم کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کئی جہات سے ہم نے قوت وہم کو مطالعہ کیا، جس میں قوت وہم کا معنی کیا ہے اور اس میں عقل کا اس کا خادم ہونا، سرکش ہونا، پھر اخلاق کے نقطہ نظر سے گزشتہ درس میں ہم نے مطالعہ کیا اور دیکھا کہ شیطان کیسے سرایت نفوس کے اندر کرتا ہے۔ آج ہم اس کو ایک اور پہلو سے مطالعہ کریں گے اور اس کو ہم ایک نوع کہہ سکتے ہیں کہ قوت وہم کو عرفان کی نگاہ میں دیکھنا، اور اسی مرحلے میں ہم اس کے کچھ قابو کر اس کو قوت عقل کے ماتحت رکھنے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی کچھ طریقے آج کے اس درس میں ہم مطالعہ کریں گے۔ احادیث سے اہل بیت علیہ السلام میں تذکرہ مختلف عناوین کے تحت آیا ہے، لہٰذا یہ جو ٹاپک ہمارا بنتا ہے اس کے اندر کئی اصطلاحات پر ہمارے سامنے آتی ہیں، کیونکہ انسان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کے اندر کئی قوتیں قرار دی ہیں۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ روح کے اندر کئی قوتیں ہیں تو ہمارے جسم میں ایک سر ہے، اعضاء مختلف ہیں، ہمارے ایک جگہ پہ دل ہے، تو اس کوئی معین جگہ پہ ایک چیز آ رہی ہے، ایک چیز قلب کے لا رہی ہے، ایک چیز خیال یا حواس خمسہ 5 سے کر سکتے، کیونکہ روح مجرد ہے، غیر مادی خلقت ہے۔ اس کے اندر آپ ایک جگہ کے اوپر مثلا جیسے جسم میں تو ہم کہیں گے کہ بائیں ہاتھ کے قریب جو ہے وہ دل ہوتا ہے، دل کے ساتھ پیوست ہے بالفرض پھیپڑے ہیں انسان کے، جگر ہے یا اس طرح سے معدہ ہے، کڈنی ہے وغیرہ۔ اس طرح سے روح کے اندر آپ کسی قوت کو مشخص کر کے اوپر کی طرف ہے، یہ دائیں کی طرف ہے، یہ بائیں طرف ہے، نہیں کر سکتے، کیونکہ غیر مادی ایک خلقت ہے روح، جس نے احاطہ کرتے خلقت ہے۔ آپ نے دھواں دیکھا، چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ جسم کے حیاتے کو حیز کہا جاتا ہے، جسم جو احاطہ کرتا ہے جگہ کا، کیونکہ جسم مادی چیز ہے، اتنے حصے کا احاطہ کرے گی وہ حیز کہلاتی ہے، لیکن روح جو اس حصے کو گھیرتی ہے اسے کہتے ہیں احاطہ کرنا۔ لہذا روح پھر غیر مادی چیزوں کو ہی گھیرتی ہے، یعنی محیط ہوتی ہے، چیزوں کے اوپر احاطہ کر لیتی ہے، وہ گھیر لیتی ہے، اپنے ماتحت اسے پھر لا سکتی ہے، اور اس سے بڑا ذریعہ ہے احاطہ کرنے کا اشیاء کے اوپر، کیونکہ ہر شے کا ایک مادی وجود ہے، تو ہمارا مادی جسم بھی بڑا مختصر ہے، اس لیے ہم مادی وجودات کا تو احاطہ نہیں کر سکتے زیادہ۔ شے کی ایک غیر مادی خلقت، انسانی ارواح ان غیر مادی خلقتوں کے اوپر احاطہ خلقتوں کو اپنے ماتحت لے سکتی ہیں۔ لہذا یہ نقطہ کسی اور میں ہم اپنے تمام اور فلاسفہ کے دلائل کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اسے دیکھیں گے، کیونکہ اسی سے بہت سارے ابواب بھی ہم
ہیں، جن میں سے ایک توسل اور شفاعت کا نظریہ ہے، ولایت تکوین کا نظریہ ہے، وہ انہی اشیاء سے میں نہیں ہے۔ یہ بات عرض کرنا مقصود تھی کہ انسانی جو روح ہے وہ در حقیقت کئی قوتوں کا ایک مجموعہ ہے، جیسے ہیں مثلا وہ سکھانے کی قوت بھی، حرکت دینے کی قوت بھی ہوا رکھتی ہے، اور اکھاڑ پھینکنے کی قوت بھی رکھتی ہے، گرمائش بھی وجود میں آ جاتی ہے۔ اب ان کا سب کا منبع بذات خود یہ ہوا بن رہی ہے، اور ہوا ہمیں نہ دکھائی دیتی ہے اگر ہم کو مد نظر نہ رکھیں، کیونکہ مثال سمجھانے کی خاطر ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے ہوا ہے، چیزوں کو وہ احاطہ کرتی ہے، قوت کا منبع ہے، کئی قوتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور روح انسانی بھی اسی طریقے سے ہے جو انسانی جسم کے ساتھ پیوست ہے، لیکن کئی قسم کی قوتوں کا منبع ہے۔ انہی قوتوں میں سے قوت ادراکیہ تھی، یعنی جن کے ذریعے سے انسانی روح نے فقط معلومات حاصل کرنی ہیں۔ معلومات کی نوعیت اس قوت کے نام سے ہی پڑ جائے گی کہ جو مجموعہ معلومات کا ملے گا۔ مثلا اگر 5 سینسز کے ذریعے سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں تو ان معلومات کو حسی معلومات کہیں گے۔ اگر قوت خیال کی مدد سے جو تصویر کشی ہو رہی ہے اور معلومات ہمارے سامنے اجاگر ہو رہی ہیں تو ہم انہیں معلومات خیالی کہیں گے۔ اسی طرح قوت وہم سے جو معلومات حاصل ہو رہی ہیں انہیں معلومات وہمی یا علم وہمی کہیں گے، اور جو عقل سے معلومات حاصل ہوتی ہیں اسے معلومات عقلیہ کہتے ہیں۔ یہاں سے انسانیت شروع ہوتی ہے۔ انسانیت کا آغاز معلومات عقلیہ سے ہے، کیونکہ اسے نیچے نیچے کی معلومات وہ انسان کے علاوہ دیگر جاندار اور حیوانات، چرند پرند بھی اپنی سطح کی حد تک رکھتے ہیں جو ان کے پاس قدرت اور استعداد موجود ہے، لیکن قوت عقل کہ وہ خود کلیات کا ادراک کرے اور آگے بڑھ کر معنی کو حاصل کرے، وہ بقیہ کے پاس موجود نہیں ہے، یا فرشتے ہیں یا انسان ہے۔ ہم نے ابھی تک قوت عقل کو ڈسکس نہیں کیا تفصیلی طور پہ، لیکن ابھی ہمیں یہ معلوم ہو گیا کیونکہ ہم قوت خیال کو ایک ڈسکس کر چکے ہیں تفصیلی طور پہ، اور ابھی ان دروس میں ہم نے قوت وہم کو ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ کسی مورد میں اسی طریقے سے کسی حدیث مبارک کے ضمن میں ہم قوت عقل کو تفصیلی طور پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ مطلب ہمارے سامنے اجاگر ہوا، اور آپ نے ادھر دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے پاس قوت وہم ایک اہم معلومات کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم نے اس مورد میں اس حقیقت کو بھی حاصل کیا تھا کہ یہ عقل کی خادم بھی ہو سکتی ہے اگر عقل کے ماتحت ہو، اور اسی طریقے سے یہ شر انگیز اور سرکش اور باغی بھی ہو سکتی ہے اگر یہ قوت عقل کے اوپر بالفرض حاوی ہو جائے۔ جو آج کے دن ہم مطالعہ کریں گے وہ پہلو در حقیقت ہمارے سامنے اجاگر ہوتا ہے اس باب سے کہ قوت وہم کے ذریعے سے ٹھیک ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ بہت سارے افکار اور نظریات اور یہ چیزیں بنتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی تاثیر کو کیسے روکا جائے، ان کی تاثیر کو ہم کیسے قابو کریں، یہ ہمارے پاس ایک سوال ابھرتا ہے۔ اس کو ہم اس طریقے سے مطالعہ کریں گے کیونکہ ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ انسان کے اندر قوت ہے، اس نے اپنے پاس ایک چیز کو لے کے آنا ہے، جذب کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، کسب کرنا ہے۔ یہ جو کسب اور جذب کرنے کی، اس کے کسب کرنا اور جذب کرنے کی قدرت ہے، اس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو کر رہی ہے، قابو کر رہی ہے، لیکن اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے، یا اس کو ہم کس طریقے سے پوری توجہ اس کے اوپر رکھیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس مورد میں کہ انسان کو جب بھی کوئی برا خیال آتا ہے یہ بلا شک و شبہ شیطنت ہے، یا نفس کے اندر قوت وہم بڑی قوی ہو چکی ہے، یا بیرونی شیاطین کے ساتھ انسان کا ربط اور تعلق
وہ پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو فوراً ہمیں قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب بھی اچھا خیال آتا ہے تو یہ انسانی نفس کی پاکیزگی پہ دلالت کرتا ہے یا فرشتوں کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ بس یہ انسان ہر ٹائم یا اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں یا بیرونی طور پہ ڈالی جا رہی ہیں، ان دو سے بات خارج نہیں ہے۔ جو اپنے نفس کے اوپر بہت دقت کرے گا اور اپنا محاسبہ شدید اور قوی کرے گا، وہ اس حقیقت کو بہتر طور کے اوپر وہ جان لے گا کہ کس طریقے سے اس کو ہم انجام دیں یا کس طریقے سے یہ انجام پاتا ہے۔ اب آئے ہم ادھر وہ جو ہم نے گفتگو گزشتہ درس میں جہاں سے چھوڑی تھی اس سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہم نے 4 مرحلے پڑھے تھے ایک عمل کی انجام دہی کے لیے۔ اول خاطر پیدا ہوتا ہے، اول چیز خاطر پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 وہ رغبت یا نفرت، وہ تصدیق انسانی نفس کرتا ہے، اس میں انسانی نفس کیا ہے، وہ پھر تصدیق کرتا ہے کہ آیا یہ جو خاطرہ آیا ہے یا تصور آیا ہے، یہ جس نفع کی بات کہہ رہا ہے یا جس نقصان کو یہ بیان کر رہا ہے بھی یا نہیں، نفس تصدیق کرے گا۔ نفس کی تصدیق کے بعد تیسرا مرحلہ اس میں آتا ہے کہ رغبت، شوق پیدا ہوتا ہے یا نفرت پیدا ہوتی ہے، اور چوتھے مرحلے میں ارادہ اور عزم پیدا ہوتا ہے، اور چوتھے مرحلے کے بعد انسان سے عمل انجام پا جاتا ہے۔ بس عمل کی انجام دہی وہ اگر ہم نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو وہ ارادے اور عزم کے اوپر موقوف ہے۔ عمل کی انجام دہی ارادے اور عزم کے اوپر موقوف ہے۔ لیکن اگر ہم اصل محرک کو دیکھنے کی کوشش کریں، کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، کہاں سے یہ چیز شروع ہو رہی ہے، تو تب ہمارے پاس یہ حقیقت اجاگر ہوگی کہ در حقیقت یہاں پہ ہمارے لیے یہ سلسلہ خاطر سے شروع ہو رہا ہے۔ خاطر جو ہے وہ اصل میں سبب اس چیز کا بن رہا ہے، لہذا خاطر جو ہے وہ اصل محرک ادھر ہم کہیں گے، وہی یعنی تصور۔ خاطر سے مراد وہی خیال ہے، وہی تصور ہے، وہی ذہنی امر ہے۔ یہاں سے یہ سلسلہ ہمارے سامنے شروع ہوگا یا یہاں سے ہمارے سامنے یہ آغاز ہوگا۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں پھر کہ اصل محرک وہ انسانی نفس کے اندر بننے والا تصور ہے۔ اصل محرک، کیونکہ وہ آ کے دھکا لگائے گا تصدیق کو، تصدیق آ کے دھکا لگائے گی رغبت یا نفرت کو، وہ آگے پھر دھکیلے گا ارادے تک بات پہنچے گی، اور ارادہ انسانی جسم کو دھکیلے گا اور عمل انجام پا جائے گا۔ بس اگر ہم نے نیچے سے اوپر جانا ہے تو ارادے سے پہلے سامنا کریں گے، لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ سارا سلسلہ ختم کہاں پہ ہو رہا ہے، یہ سارا سلسلے میں اصل محرک کون بن رہا ہے، تو ادھر ہم بلا شک و شبہ یہ کہیں گے کہ خیال انسان کی نفس کے اندر جو ابھر رہا ہے یہ در حقیقت اصل محرک ہے۔ لہذا آج کے اس درس میں ہمارے لیے جو پہلا امر ہے، جس کو آپ عرفانی نقطہ نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی اہمیت کو اجاگر بھی ہمارے سامنے اسی طور پہ ہوتا ہے کہ اصل محرک اس پورے کے پورے سلسلے میں ہمارے پاس کون ہے، وہ اصل محرک در حقیقت نفس کے اندر پیدا ہونے والا تصور، خیال، یا یہ کہہ لیں کہ جو معانی ہمارے وجود کے اندر ابھر رہے ہیں وہ سب سے پہلے محرک ہیں۔ اس لیے اس کو تھوڑا مضبوطی کے ساتھ ہم اس نقطے کو پکڑیں کہ محرک جو اصل ہمارے لیے بن رہا ہے کون ہے، یعنی ہم ابھی آگے گفتگو میں انشاءاللہ منتقل ہوتے ہیں، لیکن یہ نقطہ پکڑنے کے قابل ہے کہ اصل محرک کو پورے عمل کی پوری بیس کس کے اوپر کھڑی ہے، عمل کی پوری بلڈنگ کس کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر آپ نے انسان کے جسم سے پیچھے کی طرف جانا ہے تو آپ فوراً کیا کہیں گے، ارادے پہ کھڑی ہے۔ کہیں گے ارادہ کیسے بنا، کہیں گے ارادہ بنا ہے رغبت کی وجہ سے یا نفرت کی وجہ سے۔ کہیں گے رغبت اور نفرت کیوں ایجاد ہوئی، ہم کہیں گے کہ کیونکہ رغبت اس چیز میں ہوتی ہے جس میں انسان نفع دیکھتا ہے، اور نفرت اس چیز میں ہوتی ہے جس میں انسان مثلا نقص اور عیب اور ضرر اور نقصان دیکھتا ہے۔ اچھا یہ کہاں سے بات ہمیں پتہ لگی، ہم کہیں گے یہ جو تصور بنا تھا،
یہ جو خیال آیا تھا، یہ جو میں نے معلومات حاصل کی تھی، لہٰذا یہ جو ذہنی معلومات ہیں، جس کو آپ خیال کہہ لیں، جس کو آپ تصور کہہ لیں، جسے آپ خاطر یا خواطر کہہ لیں، کیونکہ یہ کلمہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی وارد ہوا ہے، علماء اخلاق اور کتب اخلاق میں بہت زیادہ آیا ہے، لہذا اس کلمے کو کچھ اہمیت دینی چاہیے ہمیں۔ خواطر یا کلمہ خاطر، خاطر اسی کو ہم کہتے ہیں جو ذہن میں تصور بنتا ہے۔ اب یہ اصل محرک ہوتا ہے، یہ اصل حرکت دینے والا ہے، یہ در حقیقت ایک عمل کے لیے ساری زمین کو ہموار کرتا ہے۔ اگر یہ خاطر یا خواطر ٹھیک ہو گئے، آگے کے مراحل ٹھیک ہیں۔ اگر خواطر میں شر ہوا یا وہ ضرر رساں ہوا یا اس کو ہم نے برے خاطر کو قبول کر لیا، نیچے سے پھر آگے زمین ہموار ہوگی اور برائی انسان سے صادر ہو جائے گی۔ یہاں سے اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم نے سارے کی ساری اب توجہ کس کے اوپر رکھنی ہے؟ خاطر کے اوپر۔ بالفاظ دیگر یہ خاطر یا ذہنی تصور یا جس کو آپ خیال کہہ رہے ہیں، یہ تصورات ذہنی یا یہ خواطر یا یہ قوت خیال اور وہم کے ذریعے بن رہے ہیں یا یہ قوت عقل کے ذریعے سے بن رہے ہیں، ان دو میں سے ایک کے ذریعے بنیں گے۔ عموماً قوت خیال اور قوت وہم کے ذریعے سے جب بنتے ہیں تو وہ خاطر شر انگیز خاطر ہوتا ہے، فساد اس کے اندر ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے، برائی کے اوپر ابھارنے کے لیے آتا ہے، رنگینی کو لے کے آتا ہے، انسان کو مختلف طریقوں سے اپنی زینت میں جکڑ کے پھر اس تصدیق کرا کے رغبت پیدا کرتے ہوئے ارادہ بنا دیتا ہے اور عمل صادر ہو جاتا ہے، یا ایک آگ اور حرارت لے کے آتا ہے جو نفرت کی آگ ایجاد کر کے انسان کے وجود میں وہ پھر ایک ارادہ کر کے انتقام یا اس طرح کی برائی کو انجام دینے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے پھر ساری توجہ کس کے اوپر دی؟ خاطر کے اوپر دی۔ اسی خاطر کو ہم نے قابو کرنا ہے، اسی خاطر کو کے اندر انسان کی اصلاح اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہے۔ ہم آئے اب اس خاطر کو تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں بعض احادیث کی روشنی میں پہلے، اور پھر اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میدان میں بہت گفتگو موجود ہے۔ ہم آج ایک حصہ اس کا پڑھیں گے اور آئندہ کسی حدیث کی شرح میں حدیث نفس کا جب باب آئے گا تو اس میں بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، کیونکہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں قوت عقل کو بھی تفصیل سے بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک حصہ تو ہم پڑھ چکے قوت وہم کا کہ قوت وہم اگر عقل کی اجازت سے تصورات بنائے تو ادھر بات ہمارے لیے درست ہے، خادم عقل ہے۔ لیکن اگر قوت عقل وہ شہوات اور غضب جو ہے انسان کے وجود کے اندر ایک عنصر ہے اور ادھر سے خیال سے یہ تعلق پیدا کر لیتی ہے قوت وہم یا قوت عقل آپ کہہ لیں، قوت عقل جب بھی خیال سے تعلق پیدا کرے یہ وہم کہلاتی ہے۔ اس صورت میں اس کی اندر ایک حرارت، شدت، قوت وہ بے شمار نفس کے اندر ابھار دیتی ہے اور پھر اس کے دوش پہ انسان عمل انجام دینے لگ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ قوت وہم جو ہے وہ اپنے طبی طور پہ کام کر رہی ہے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کوئی باڈی پارٹس کی طرح الگ الگ چیزیں نہیں پڑھی ہوئی، ان سب کا کنیکشن ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے دل کا کنیکشن ہے ہمارے جسم کے ساتھ، پھیپھڑوں کے ساتھ، رگوں کے ساتھ۔ لیکن جب ہم ڈسکس کریں گے اپنے دل کو، ہارٹ کو، تو ہم ڈسکشن کرتے ہوئے اس کو تمام باڈی پارٹس سے، اعضائے جسم سے جدا کر کے ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ اسی طریقے سے وہم کا ایک طبی اور تکوینی تعلق ہے تمام قوتوں کے ساتھ، وہ چل رہا ہے اپنے طور پہ، آپ کچھ کریں یا نہ کریں وہ اپنے طور پہ قوت وہم اپنا عمل انجام دے رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت قوت وہم کو رکھا ہے۔ اور یہ وہ ہے پہلو کہ جس سے وہ شیطان نفوذ کرتا ہے۔ بالآخر شیطان کے لیے انسانی روح میں داخل ہونے کا کوئی دروازہ تو ہوگا جہاں سے وہ اپنی باتیں پہنچا سکتا ہے، اپنی باتیں صلاحیت دے سکتا ہے۔ لہذا یہ چیز ہمارے پاس پھر یہاں پہ اجاگر ہوتی ہے کہ قوت وہم کی حکمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت رکھی اور اس حکمت کے تحت ہماری روح کے اندر ایک ایسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
قوت کے عنوان سے عنصر رکھ دیا ہے جو کئی چیزوں سے مربوط ہے، بالکل اسی طرح جیسے دل انسان کا کئی چیزوں سے مربوط ہوتا ہے، رگوں سے ہے، جسم کے بقیہ پارٹ سے ہے، لیکن جب ہم ڈسکشن میں لائیں گے، بحث کریں گے تو بالکل جدا کر کے بحث کریں گے۔ ہمارے بحث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے فنکشن ختم ہو گئے، اس کا کام کرنا ختم ہو گیا اور وہ جو طبی طور پہ ایک اپنے طور پہ ایک کام انجام دے رہا ہے اس میں خلل آ گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں ہم کچھ اسے توجہ دیں نہ دیں، وہ اپنے طور پہ ایک کام کر رہے جس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اسے خلق فرمایا ہے۔ ہاں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو قابو کریں، جیسے دل کی صحت کے لیے، دل کی بیماری کے لیے ہر دو ہم اسباب مہیا کر کے اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں یا اسے قوی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قوت وہم کو ہم عقل کے ماتحت بھی لا سکتے ہیں اور تمام حیوانی قوتوں کا سردار بھی بنا سکتے ہیں۔ اس جگہ یہ تذکر دینے کی ضرورت ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس بحث میں داخل نہیں ہوں گے۔ انسان کے وجود، چونکہ انسان جامع خلقت ہے، جامع خلقت ہے، اس لیے جو درختوں کے پاس ہے وہ بھی انسانی روح کے پاس کمالات ہیں، جو حیوانوں کے پاس ہے وہ بھی انسانی روح کے پاس کمالات موجود ہیں، جو فرشتوں کے پاس ہیں وہ کمالات بھی انسانی روح کے اندر اللہ نے رکھے ہیں، اور پھر جو انسانیت کے عنوان سے کمالات ہیں وہ بھی اللہ نے انسان کی روح میں رکھے ہیں۔ وہم یہاں پر نباتات اور حیوانات ہر دو جو قوتیں، چونکہ یہ کمالات ہیں تو ان کی قوتیں بھی ہمارے اندر ہیں، اور ہم نے ان قوتوں کے ذریعے سے وہ حیوانی جو سطح ہے اس سطح کو، اس کمال کو حاصل بھی کرنا ہے، اور وہ حیوانی کمال اگر انسانیت کے ماتحت رہے تو کمال ہے، لیکن اگر وہ قوتیں اتنی ہمارے اندر طاقتور ہو جائیں کہ جو انسانیت تھی وہ ان کے ماتحت آ جائے تو یہ حیوان انسانی نفس بن جاتا ہے، یہ حیوانیت ہے۔ لہذا قوہ حیوانی ان کا سردار بن جاتی ہے وہم، پھر وہم تصورات خیال کی مدد سے ابھارتی ہے اور انسان کی حیوانی قوتیں وہ امور اور اعمال اور افعال کو انجام دیتی رہتی ہیں۔ یہ خطرناک ترین صورت ہے۔ بس آپ نے بھی ملاحظہ کیا کہ قوت وہم وہ جب آتی ہے، خیال سے تعلق پیدا کرتی ہے تو بہت سارے تصورات اور بہت سارے مختلف طرح کے خیالات کو ابھارتی ہے۔ ان کے ابھرنے سے قوت حیوانی وہ ایکٹیو صحیح طرح سے ہو جاتے ہیں، اور قوت حیوانی جب ایکٹیو ہو جائے اور اس قدر قوت وہم ان کے اوپر چھا گئی ہے کہ اصلا نہ عقل کو مداخلت کی فرصت دیتی ہے اور نہ ہی ضمیر کو کوئی موقع ملتا ہے، اور جب ان کو آنے کا موقع ہی نہیں ملتا تو ارادے تک بات بھی نہیں پہنچے گی۔ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں خوب برائیوں کو انجام دے رہا ہے اور گناہوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی بات ہی نہیں سنتا، کوئی نصیحت ہی نہیں اثر کرتی، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی بڑے مولانا یا مجتہد یا مثلا آج کے دور میں امام زمانہ علیہ السلام تشریف فرما، ان کے پاس لے جائیں تو مسئلہ شاید حل ہو جائے، ان کی یہ سن لے۔ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے قوت وہم کو اس قدر اپنے اندر قوت دے دی ہے، وہ نہ قرآن کی سنے گا، نہ معصوم کی سنے گا، نہ اپنی عقل کی سنے گا، کیونکہ عقل بھی تو اندر اس کے ایک حجت بیٹھی ہے۔ اس نے وہ دروازہ ہی اتنا قوی ہے کہ وہ اسے وہاں پہ ایک خاطر یا ایک تصور ہی نہیں ایجاد کرنے دے رہا۔ وہ جب تک قوت وہم کے مقابلے میں تصور ایجاد نہیں ہوگا تب تک آگے بات نہیں چلے گی۔ پھر اگر تصور بازو کا، جیسے اہل علم ہوتے ہیں وہ باتوں کو جانتے ہیں، تصور ایجاد ہو جاتا ہے، معلومات عقلی بھی فراہم ہوگی، معلومات تعلیمات اسلامی و دینی و الہی وہ بھی اسے حاصل ہو گئی، لیکن قوت وہم اسے دبا دیتی ہے، کیونکہ قوت وہم آ کے قوہ حیوانی ان کو ابھارتی ہے۔ جب وہ ابھر آئے تو انسان سے یہ قوت پھر حیوانی اعمال صادر کراتی ہیں۔ لہذا قوت حیوانی اس وقت کنٹرول میں آئیں گی کہ ان کے اوپر سے قوت وہم کا تسلط آپ ختم کریں۔ قوت وہم کے تسلط سے کیا مراد ہے؟ یعنی قوت وہم کے ذریعے سے جو واہمی معلومات بن رہی ہیں، واہمی تصورات بن رہے ہیں، اس کو ازالہ کریں، اسے ختم کریں۔ یہ جب تک نہیں ہوگا سالک اللہ نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کی طرف سفر نہیں کر سکتا۔ وہ اصل رکاوٹ یہاں پہ ہوتی ہے۔ اس لیے سب علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی راہ الہی کے اوپر چلنا چاہتا ہے،
اگر کوئی اپنے نفس کی تطہیر چاہتا ہے، روح کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، معنوی سفر کرنا چاہتا ہے، ساری کی ساری اس بات پہ توجہ دے، ازالت الخواطر، ان خواطر کو، ان خیالات کو، یہ قوت وہم اور خیال کی مدد سے بنے ہوئے تصورات کو وہ قابو کرے۔ اچھا، قابو کرنا اور پھر قوت وہم کو ضعیف کرنا، ان میں فرق ہے، کیونکہ اول ہم نے قابو کرنا ہے، لیکن وہ نہیں ہم زیادہ دیر تک قابو کر سکتے، کیونکہ وہ نیچے قوت وہم کو ضعیف بھی ساتھ ساتھ ہم نے کرنا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جو طبیب ہیں، روحوں کے طبیب یعنی انبیاء و ائمہ علیہ السلام، وہ پھر جب نسخہ دیں گے تو یہ دو طرف کا، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، دوسری طرف بخار اتارنے کی دوائی دیں گے، تیسرا مثلا بدن میں قوت لانے کی کوئی وٹامنس کی دیں گے، اور وہ پھر ڈاکٹر کہتا ہے یہ آپ نے اس ٹائم پہ اتنی گولیاں کھا لینی۔ اب اسے یہ نہیں پتا یہ گولی کیا کرے گی، فلاں کیا کرے گی، وہ 3-4 گولیاں کیپسول وہ ہے وہ لے لیتا ہے، کیونکہ ہر ایک کیپسول کا یا ہر ایک جو ٹیبلٹ ہے اس کا اپنا ایک فنکشن ہے، وہ اپنا ایک کردار ادا کرے گی۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب نسخہ طبیب دیں گے تو ایک طرف سے وہ قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے نسخے کے اندر یہ بات شامل ہوگی، یعنی نسخے میں ایک عمل ایسا شامل ہوگا کہ جس سے قوت وہم کی معلومات کو وہ قابو کرے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا عمل وہ طبیب بتا رہا ہوگا جس سے قوت وہم کو ضعیف بھی کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل بتا رہا ہوگا جس سے قوت خیال کی مدد سے اس کے مقابلے میں تصورات کو ایجاد بھی کرے۔ اگر یہ 3-4 چیزیں نہ وجود میں آ رہی ہوں تو پھر تو قوت وہم خیال کی مدد سے تصورات کا ایک ایسا تاریک سیاہ بادل اس کے وجود کے اوپر ڈال دیں گے کہ اس میں عقل کی جو نورانیت ہے اور آفتاب عقل اور اس کی کرنیں وہ اس کے قلب کے اوپر روشن نہیں ہو سکیں گی۔ ہم اس مطلب کو آئیں ابھی، کیونکہ انشاءاللہ یہاں سے خواتر کے موضوع پہ ہماری بحث داخل ہو گئی۔ بعض نے 4 قسمیں کی ہیں خواتر کی۔ خواتر، چونکہ خواتر جب بھی کہتے ہیں یا خاطر کہتے ہیں، منفی معنی میں نہیں ہے۔ بعض علماء ہیں، عرفاء ہیں، انہوں نے 4 قسم خواتر کی ہیں۔ تحقیقی ہم اس میں انشاءاللہ تعالی نظر کسی اور مرحلے میں پڑھیں گے، ابھی صرف یہ معلوماتی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے۔ ایک خاطر ربانی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ علم عنایت کیا گیا ہے، خاطر ربانی ہے ایک۔ اچھا، دوسرا اس کے مقابلے میں خاطر نفسانی ہے۔ خاطر ربانی کے مقابلے میں پھر دوسرا ہے نفسانی، یعنی انسانی نفس کی وجہ سے، انسانی نفس کی بدولت یہ ایک خاطر بن رہا ہے۔ تیسرا خاطر ملکی ہے۔ ملک سے مراد وہی سابقہ درس میں بھی گزر چکا ہے کہ یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے در حقیقت زمین اور خاک اور مادی جہان سے وابستہ چیز کے اوپر یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ بس خاطر 4 قسم کے مشہور جو ہے علماء میں 4 قسم کے خاطر ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ روایت سے آج زیادہ استفادہ کریں گے، آئندہ کے دروس میں خواتر کو تھوڑا پڑھ سکیں گے، کیونکہ باب العفت میں جو عفت الفرج ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہے، اس کا کل تعلق کسی سے ہے۔ خاطر کو قابو کر لیا، عفت حاصل ہو جائے گی۔ خاطر کو قابو نہیں کر سکے، عفت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ اصل بحث اب خاطر پہ آ گئی۔ خواتر 4 قسم کے، معروف یہ ہے، اور علماء نے اس کو ذکر کیا، عرفاء نے ذکر کیا ہے، شیعہ سنی دونوں ہی عرفاء نے اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ البتہ اپنے طور پہ جزوی اختلافات موجود ہیں، اس لہٰذا ہم ان کتب سے ایک تقسیم تو لے رہے ہیں، لیکن ان کے مطالب کو سمجھنے کے لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ اصل منبع طہارت اور عصمت وہ انسان کے وجود کے اندر نورانیت کو لے کے آتا ہے، اور وہی یہ سب سے پہلے حق رکھتا ہے کلام جس کے اوپر ہم غور و فکر کریں اور اپنے قلوب کا اس سے تعلق قائم کریں۔ 4 قسم کی خواتر عرض کیے۔ خاطر ربانی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ایک خاطر ملتا ہے، ایک معلومات ملتی ہیں، ایک تعلیم ملتی ہے۔ دوسرا خاطر نفسانی، نفس کی جانب سے انسان کو ایک
خاطر کا مل جانا، ابھی اس کی تشریح میں الفاظ کی مدد سے کر رہا ہوں، کوئی اس کی یہ جو تشریح عرض کی جا رہی ہے ان کلمات کے ضمن میں جو علماء عرفان و اخلاق نے لکھا ہے وہ ابھی ذکر نہیں کیے جا رہے، وقت کی قلت موجود ہے، ہم یہ اقسام کو جب پڑھیں گے تو تب آپ کے سامنے آئے گا، لیکن وہ کلمات ہی کے ذریعے سے تھوڑا بہت ہمارے سامنے اس کا معنی کھل جائے۔ خاطر ربانی یعنی اللہ تعالیٰ یا رب العالمین کی طرف سے پاکیزہ سرچشمے کی طرف سے کوئی معرفت یا علم کا مہیا ہونا۔ خاطر نفسانی نفس کی جانب سے مہیا ہونا معلومات کا۔ ملکی یعنی یہ جو مادی جہان ہے یا ملکی جہان جو ہے وہ مجرد کے مقابلے میں عموماً شمار ہوتا ہے۔ اور چوتھا ہے شیطانی، شیطان کی طرف سے یہ آتا ہے۔ شیطان بہت زیرک ہے، ہر انسان کا مزاج جانتا ہے، انسان شناسی اسے بہت گہرے طور پر ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی پہچانتا ہے، ائمہ علیہ السلام کو بھی پہچانتا ہے، اور ہر انسان کے اندر قدرت اور طاقت کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اتنی قدرت اللہ تعالیٰ نے اسے ولایت دی ہوئی، البتہ اس سے کئی گنا زیادہ ولایت امام حق، امام زمان، امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو دی ہے۔ یعنی اسے یہ گمان نہ ہو کہ ابلیس اور شیاطین کو اتنی قوت مل گئی تو پھر ہم کیا کریں، نہیں، ہمارے جو امام ہیں یعنی جو شیاطین کا امام ہے ابلیس، بلا شک و شبہ وہ اور اس کا لشکر، جیسے قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ آپ کو اس جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دے سکتے، لہٰذا ہمیں نہیں پتہ لگتا لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو امام حق ہیں ان کی ولایت ان ابلیس اور تمام شیاطین کے اوپر بھی ہے، اس لیے ان سے زیادہ قدرت مند نہیں ہے، لیکن ساری جنگ آ جاتی ہے اسی چیز کی کہ اس نے قوت وہم کو کس سطح تک پہنچایا ہے، اتنا قوت وہم کو قوی کیا ہوا ہے، ساری معلومات اس کے پاس، آیات، روایات، موضوعاتی تحقیقات سب کچھ موجود ہے، لیکن زندگی قوت وہم کے ذریعے بسر کر رہا ہے، لہذا وہ معلومات اسے کوئی فائدہ نہیں دے پا رہے۔ لہذا یہ چار خواتر ہیں، خواتر ربانی، نفسانی، ملکی اور شیطانی۔ شیطان کیسے خاطر پیدا کرتا ہے؟ اگر انسانی نفس کے اندر خود قوت وہم کو ہم قوت دے دیں، بیرونی شیطان کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے آ کے خیال سے تعلق پیدا کر کے جو معلومات ہمارے اندر موجود ہیں وہی ابھارتے رہنا ہے، لہذا اندر کا شیطان قابو آئے گا تو باہر کا شیطان قابو آئے گا، لہذا اندر کے شیطان کو پہلے کنکر لگیں گے تو باہر کے شیطان کو کنکر مارے جا سکتے ہیں۔ حج در حقیقت پہلے اندر کے شیطان کو قابو کرنا ہے، پھر بیرونی شیطان جو ہے وہ قابو میں آ جائے گا۔ لہذا یہ قطعاً نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو بڑے معصوم، شریف اور بڑے بہترین پاکیزہ زندگی بسر کرنے والے ہیں، بیرونی شیطان نے ہمیں خراب کر دیا، میرا کیا قصور اس میں؟ نہیں، وہ جو اندر کا شیطان بیٹھا ہے، اگر کسی نے اپنے قوت خیال اور قوت وہم کو قوی کیا ہوا ہے تو اسے بیرونی شیطان نے کیا آ کے کام کرنا ہے، وہ تو ویسے ہی خود چل کے بیرونی شیطان کے پاس چلا جائے گا۔ بالکل اسی طرح کہ ایک شخص منشیات کا عادی ہوا ہے اور پتہ ہے کہ فلاں محلے میں، فلاں علاقے میں منشیات کے جو عادی افراد بری محفل جماتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان بری محفل والوں کو کوئی بندہ نہیں بھیجنا پڑے گا کہ اس کو لے آئیں، بلکہ یہ خود ہی چل کے وہاں پر خود پہنچ جائے گا اور اس بری محفل کا شکار ہو جائے گا۔ اگر قوت وہم اور قوت خیال کو قابو نہ کیا جائے، یہ انسان کا حال ہے کہ اسے بیرونی شیطان کی طرف سے وسوسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اندرونی قوت وہم جو کہ شیطان بن جاتی ہے انسان کی، یہ قوت اگر عقل ماتحت اس کے آ جائے یہ کافی ہے، کیونکہ اس کے پاس معانی پہنچتے ہیں، معانی جزیہ۔ مثلا ایک شخص کے بارے میں اس کے پاس معلومات آئیں، اب اس نے کوئی نیکی انجام دی ہے، اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں انجام دی، لیکن قوت وہم چونکہ قوی ہے، وہ کہ دیکھا یہ تو اپنے ماتحت لانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے، یہ تو پیسہ اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ بالفرض اپنی اجارہ داری دلائے، یا کسی نے کوئی خدمت کر دی، کوئی چیز ہدیہ دے دی، یا آپ کی کوئی مدد کی، کوئی چیز اٹھا کے اس نے دے دی، تو یہاں پہ اب قوت وہم قوی ہے، وہ اس کے لیے تصورات خیال کی مدد سے بنائے گی، یہ در حقیقت کسی مقصد کے لیے تمہارے قریب ہونا چاہتا ہے، کہ فلاں یہ مفاد لینا چاہتا ہے، فلاں تمہارے ذریعے سے یہ کوئی مثلا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تمہیں نقصان دینے کے لیے حقیقت میں اس نے کیا ہے۔ لہٰذا وہ آپ دیکھیں گے کہ ایسا شخص ہر اپنے محسن
اور جو اس کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اسے بھی دھتکار رہا ہے، ہر بندے کو دور کر رہا ہے۔ جو بندہ خلوص سے آ رہا ہے، جو بندہ سازشی طور پہ آ رہا ہے، پہچان ہی نہیں اسے ہو رہی، کیونکہ قوت وہم اتنی قوی ہے۔ پہچان تو عقل کے ذریعے ہوگی، ٹھیک ہے کہ عقل نے اگر جزیات کا ادراک کرنا ہے تو وہ قوت خیال اور قوت وہم سے مدد لے گی، لیکن یہ تب ہی مدد لے گی کہ وہ ان کے ماتحت آئے۔ لیکن ماتحت نہ ہو تو قوت خیال کو نکال دیں تو شناخت کیسے ہونی ہے کہ یہ میرا ہمدرد ہے یا یہ میرا دشمن ہے، یہ نفع کی چیز ہے یا یہ نقصان کی چیز ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا پھر وہ وہمی تصورات کی بنیاد پہ اپنے نفع اور نقصان کا ایک اندازہ لگائے گا یا تشخیص دے گا۔ قرآن کریم نے اس موضوع کو بہت مختلف شعبہ زندگی کے اعتبار سے، انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے بہت بہترین طریقے سے ابھارا ہے۔ مثال کے طور پہ خسارے کا موضوع آپ لے لیں، قرآن کریم نے ذکر کیا ان الانسان لفی خسر، سب انسان خسارے میں ہے۔ کوئی مجتہد بن جائے، مرز تقلید بنے، مفسر بنے، محدث بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بزنس مین بن جائے، لیڈر بن جائے، شہرت یافتہ ہو جائے، جو بھی ہے، کوئی خدمت گزاری کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کا آسرا بنتا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اگر اس انسان کے خسارے کی دنیا سے کوئی باہر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے ایمان لایا، صالح عمل انجام دیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر کو جدا کر کے دوبارہ تکرار کیا، وَإِلَّا اعمال صالحہ اور ایمان میں آ گئے تھے یہ، لیکن اس کا ہر روز انسان کو سامنا کرنا پڑنا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کو توصیہ کرو، ایک دوسرے کو وصیت کرو، نصیحت کرو، وعظ کرو، بیان کرو کہ صبر کرو ان امور میں، حق کو اختیار کرو، باطل کو ترک کرو۔ اب یہ قرآن نے ذکر کیا، انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں مال جمع کر لوں اس میں فائدہ ہے، لیکن قرآن کہتے ہیں خسارہ ہے۔ یعنی عقل یا تعلیمات الہی کی آگے کہہ رہی ہے کہ یہ جو مال کو تم بیجا جمع کر رہے ہو اس میں خسارہ ہے، لیکن دنیا کیا کہتی ہے؟ اس میں فائدہ ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، سورۃ الہمزہ میں ہے کہ مال کو جمع کرتا ہے اور اسے شمار کرتا رہتا ہے۔ یا انسان ہے کہ جب نعمت کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کے اندر خوشی چھا جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتا ہے، وَإِذَا أَذَقْنَاهَا مِنْهُ، جب ہم اسی نعمتوں کو اس سے لے لیتے، وَإِذَا نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، جب ہم اس سے چھین لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو وہ مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب ہم اسے ذائقہ چکھاتے ہیں، انہو لفرح فخور، بڑا خوش ہوتا ہے، اکڑتا ہے، فخر کرتا ہے۔ اب یہ جو اکڑ رہا ہے، فخر کر رہا ہے، خوشی سے جھوم رہا ہے، بھاگ دوڑ خوشی سے کر رہا ہے، اصلاً اس کے تصور میں نہیں یہ جا رہا کہ یہ اس سے چھین سکتی ہیں، اسے برباد کر سکتی ہیں۔ کیوں؟ قوت وہم اس کے اندر قوی ہوئی بھی ہے۔ قوت وہم خیالات کی مدد سے مختلف طرح کی چیزیں اس کے اندر ابھار رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب نعمت چھن گئی تو اب لگتا ہے کہ آنی نہیں ہے، صحت ملنی نہیں ہے، اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا، اب تو میں خسارے سے نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ جو مایوسی اور پھر اس کی وجہ سے ناشکرہ پن، دوسروں سے مقایسہ کر کے کہ میرے ساتھ تو دیکھا ظلم ہو گیا، پھر کہ لوگ جو ہیں وہ سارے صحیح سالم پھر رہے ہیں، ایک میں ہی تھا کہ اس غربت اور فقر میں پڑا رہوں، ان کے پاس بہترین گاڑیاں، بہترین گھر اور یہ وہ فلاں۔ اس امیر کے پاس جا کے دیکھیں، وہ بھی بیچارہ اضطراب میں ہے۔ یہ غریب کا، ہاں، اس کے اضطراب کے اسباب مختلف ہیں۔ وہ فقیر کا سبب یہ ہے کہ گرمی بہت سخت ہے، بجلی نہیں ہے اور بیماری ہے، بہترین کھانے موجود نہیں ہیں۔ امیر کے اضطراب کا سبب کچھ اور ہے کہ میں نے دنیا کی ساری لذتیں چکھ لیں، کیا ہے دنیا، کیا کروں میں، کہاں جاؤں، کوئی کام کاج ہو، کوئی تو مقصد ہونا چاہیے۔ ساری لذتیں، اب لذت ہی نہیں مل رہی ہے، کھانے بھی اچھے کھا لیے، کوئی ذائقہ نہیں دے رہے، اچھے منصبوں میں بھی چلے گئے، شہرت بھی ہو گئی، بڑے لوگوں سے مل بھی لیا، کچھ زندگی میں نہیں ہے۔ ان کے اضطراب کی نوعیتیں کچھ اور ہیں، وہ مادی نعمات کے بوجھ کی وجہ سے مضطرب ہیں، اور یہ فقراء مادی نعمات کے نہ ہونے کی وجہ سے مضطرب ہیں۔
اور ہر دو کے اضطراب کا علاج کیا ہے؟ قوت وہم سے چھٹکارا، خواطر کو قابو کرنا۔ نہ وہ اضطراب سے نکلے گا نہ یہ اضطراب سے نکلے گا۔ لہذا اسباب اضطراب کے مختلف ہیں، اندرونی سٹریس ہے، ٹینشن ہے، خیالات ہیں، ہر کوئی گرفتار ہے، عالم ہو غیر عالم ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، اہل علم ہو یا مثلا جاہل ہو، فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خاطر کو اس نے قابو کرنا ہے، خاطر کو اس نے لے کے آنا ہے۔ یہ جو خاطر شیطانی ہے، اس لیے میں پھر یہ عرض کر دوں کہ آپ کی خدمت میں، اگر قوت وہم قوی ہے تو اندرونی شیطان وہی تنگ کر رہا ہے اصل میں۔ ہاں اگر کوئی شخص اس قدر اس نے ریاضت کی اور اندر کی قوت وہم کو ضعیف کر کے خیالات کو اور خواطر وہمی کو قابو کر لیا، ہاں ادھر اب بیرونی شیطان آئے گا، وہ بیرونی شیطان وسوسے ڈالے گا، مسائل کھڑے کرے گا اس کے لیے۔ وَإِلَّا بیرونی شیطان کی طرف تو یہ خود چل کے جا رہا ہے، یعنی یہ خود ہی اندر سے ایک منشیات کا عادی تھا، محفل ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں ہے میری محفل، کہاں ہے، وہ دیکھ کے ادھر پہنچ جائے گا، اندر سے خود ہی وہ تباہ ہوا ہے، اسے بیرونی طور پہ کس نے تباہ کرنا ہے۔ آئے اب ہم چند احادیث سے استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ موضوع طولانی ہے اور خواطر کے اوپر کلام بھی ہمارے پاس طولانی ہے کہ ان کو ان قلیل وقت میں پڑھنے کی فرصت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ قوت عقل کے مقدمہ وہ ضروری ہے اس میدان میں، کیونکہ قوت عقل براہ راست فرشتوں سے تعلق قائم کر کے مطالب کو لیتے ہیں۔ یہ کلیات جس کے لیے بھی حل ہوتی ہیں اس نے فرشتے سے تعلق قائم کیا تو حل ہو رہی ہیں، اور جس کو بھی گناہ کا خیال آتا ہے یا منفی خیال آتا ہے وہ اندرونی شیطان اس کا قوی ہو گیا یا بیرونی شیطان سے اس نے تعلق قائم کر لیا۔ کسی بھی ٹائم خیال آئے، اچانک سو کے اٹھیں ایک خیال فوراً آتا ہے، پکڑ لیں اس خیال کو، اگر برا ہے کہ شیطان ہے یہ، یا اندرونی یا بیرونی۔ اگر اچھا خیال آئے سمجھ لیں کہ تعلق خیر سے قائم ہو گیا، اللہ سے تعلق قائم ہو گیا۔ اور روایت میں وارد ہونے سے پہلے ہم آیت کریمہ سے مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ آیات کریمہ اس حوالے سے ہمیں بہت مدد دیتی ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 200، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان سے جو آپ کے اندر ایک نزغن، صحیح ہے، وہ شیطان کیا کوشش کرے گا؟ نزغ کو آپ کے وجود کے اندر ڈالے۔ نزغن کیا ہے؟ یہ خاطر ہے حقیقت میں۔ وسوسہ کیا ہے؟ چونکہ ہم وسوسے کی تعریف پڑھ چکے ہیں، یہ وسوسے کی تعریف مورد تفسیر کی کتب کا یہ موضوع نہیں ہے، یہ ہے ہی اخلاق اور عرفان کا موضوع۔ وسوسے کی حقیقت کیا ہے؟ وسوسے کی حقیقت یہ یا تو قوت وہم اتنی قوی ہوگی ہے کہ قوہ حیوانی کے اوپر بادشاہ بن کے بیٹھ گئی ہے، اور یعنی اندر ہمارا خود شیطان ایک قسم کا بن گیا اور پھینک رہے مختلف چیزوں کے بارے میں تصورات، تو فرصت ہے، تا موت ہر انسان کے پاس فرصت ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ۔ قابو کرے اسے، وہ کر لے گا قابو۔ وہ انسان کے انسانیت، چونکہ انسانیت فطرت میں ہمارے ہے تو فطرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، لہٰذا فطرت کے دوش کے اوپر اٹھ کے جب اسے قابو کریں گے یہ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن نزغن، وسوسہ، ہم نے وسوسہ کسے قرار دیا تھا؟ جب قوت وہم کے ساتھ بیرونی شیاطین کی معلومات اور تعلیمات کا تعلق قائم ہو جائے، یا اندرونی قوت وہم شر کے اوپر، برائی پر ابھارے، اسے کہتے ہیں وسوسہ۔ یعنی قوت وہم کی اساس کے اوپر یا ابھر رہا ہے خاطر شر، برا تصور، یا بیرونی شیطان ہے کہ جو قوت وہم سے تعلق پیدا کر کے سگنل بھیج کے معلومات اندر ہمارے جا کے بول رہا ہے، وہ نہیں پتہ لگ رہا، آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، خیالات کی دنیا میں تنہا آرام سے بیٹھا ہوا ہے لیکن پوری جنگیں لڑ رہا ہے، یا شہوات کی دنیا میں اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اب بیرونی طور پہ نہیں پتہ لگتا اندر کیا کہانی اس کے چل رہی ہے، وہ سارے سمجھتے ہیں بڑا غور و فکر کر رہا ہے، یا تنہائی میں شکر ہے بیٹھا برائیاں تو نہیں انجام دے رہا، جبکہ اندر تو پتہ نہیں کیا کیا طور طریقوں کی برائیاں انجام دے رہا ہے۔ تو یہ ہے وسوسہ۔ نزغن یہ خاطر ہے، اس لیے مختلف جو ہمارے پاس کتب موجود ہیں لغت کی، جیسے کہ معجم المقاییس اللغہ، اس میں نزغن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں تدل علی افساد بین اثنین، دو چیزوں میں جو فساد کو برپا کرے اسے کہتے ہیں۔
یہ جو معجم المقاییس اللغہ میں مفردات راغب نے بھی یہ ذکر کیا، دخول فی امر لافسادہ، کسی امر میں داخل ہونا تاکہ اسے فاسد کر دے۔ اب اس کو آپ صرف لغت کی اساس کے اوپر ہی اگر آیت کریمہ کو لیں تو یہاں سے ہمیں اما ینزغنک، یعنی وہ شیطان وہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے وہ نفس کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اپنے وسوسے، اپنی تعلیمات کو۔ یقیناً وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہوگی، لیکن اس کی جرت دیکھیں کہاں تک جاتا ہے۔ اور وہ جو نیچے جو کہ ان کے خاک پا بھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو پھر وہ کھلونوں کی طرح کھیلتا ہے۔ لہٰذا یہ آیت ہمیں ہوشیار کر رہی ہے کہ ہر روز ہر سیکنڈ کی جنگ ہے۔ اگر ہم فجر کے ٹائم فاتح تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظہر کے ٹائم ہم فاتح ہیں، ممکن ہے شکست خوردہ ہوں۔ ممکن ہے کہ ہم نے جو درس سنے مغرب تک بڑا فتح مند تھے، ہم نے عقل کو فاتح کیا ہوا تھا، کیا پتہ آدھی رات گزرے وہ فاتح شیطان بن جائے، اس نے گرایا ہوا ہے ہمیں۔ لہذا ہر لحظے کی یہ جنگ ہے۔ اما ینزغنک نہ من الشیطان نزغ، شیطان کی جانب سے یا یہ آتا ہے داخل کیا جاتا ہے تاکہ اندر فساد برپا کرے، لیکن شیطان کی طرف سے جب وہ کوشش ہوگی داخل کرنے کی تو قوت وہم اسے پکڑے گی۔ اس لیے ہم گزشتہ حدیثوں میں دروس میں یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور جو میرے ساتھ شیطان تھا وہ اسلام لا چکا ہے، یعنی سر تسلیم خم کر چکا ہے۔ یعنی قوت خیال و قوت وہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اطہار علیہ السلام وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ انہوں نے جو ابھارنا ہے اپنی مرضی سے اسے ابھارتے ہیں، وہ امام ہیں ان تمام قوتوں کے۔ لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ یہ کوشش کرتا ہے، لیکن حل، کیونکہ اب ہم نے حل کی طرف آئیں، حل کیا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ میں چلے جائیں، کیونکہ بار الہ میں نہیں لڑ سکتا اس سے، یہ جس قوت کے ساتھ آتا ہے میں تو تیری طرف ہی بھاگ کے آتا ہوں، تو مجھے بچا لے، تو نے بچا لیا تو ٹھیک ہے میں بچ جاؤں گا۔ جیسے جناب دانیال کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا تھا، روایت میں وارد ہوا ہے کہ مختصر اس کو صرف اشارتاً ذکر کیا جائے، کسی اور مورد میں حدیث پڑھیں گے۔ نبی کو، اس دور کے نبی کو وحی ہوئی، جناب دانیال کے بارے میں معروف یہ ہے کہ نبی تھے، لیکن کوئی ایک ایسا عمل جسے ہم ترک اولا کہہ سکتے ہیں، یا کوئی ایسا عمل جو اللہ سبحانہ وتعالی رضامند جس کے اوپر نہیں تھا، ممکن ہے ان سے کوئی ایسا عمل صادر ہوا ہو۔ پہلے تنبیہ کی، دوسری دفعہ کی، اور تیسری دفعہ یہ پیغام اس دور کے نبی کے ذریعے ان کے پاس بھیجا کہ اگر اب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ مواخذہ کرے گی، معاف نہیں کرے گی۔ تو انہوں نے پھر مناجات میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بار الہ اگر تو نے مجھے نہیں بچایا تو میں یہ کرتا رہوں گا، تو نے نہیں بچایا کرتا رہوں گا، 1000 دفعہ کرتا رہوں گا، اگر تو نے نہیں بچایا میں کیسے اس سے بچ سکتا ہوں، میرا تو بس سے باہر ہے، اے پروردگار تو مجھے بچا سکتا ہے۔ لہذا یہی حقیقت ہے، فاستعذ باللہ۔ پہلا حل جو علماء نے ذکر کیا وہ یہی ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے نفس کو منور کریں۔ زبان سے ادا ہوتا ہے، زبان منور ہوتی ہے، زبان پاک اور طاہر ہوتی ہے، طیب اور خوشبودار ہوتا ہے انسان کا ظاہر۔ باطن میں اللہ کا ذکر کریں گے، باطن میں نورانیت چھائے گی۔ باطن میں ذکر کیا ہے، توجہ اللہ کی طرف کریں۔ یہ جو اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے، قلب کی توجہ اللہ کی طرف کرنا ہے، مثلا یا اللہ کہیں اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، یہاں پہ یہ شیطانوں کے تمام سلطنت اور ریاستوں کے اوپر زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فاستعذ باللہ انہ سمیع علی، بہت سننے والا علیم ہے، بہت جاننے والا ہے۔ یہ وہ ذکر بھی ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، البتہ تھوڑے اختلاف کے ساتھ۔ پھر آگے اگلی آیت دیکھیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ حل تقوی ہی ہے۔ معلومات کا سرمایہ جمع کرنے سے تقوی نہیں آتا، تقوی ایک الگ ٹاپک ہے، قرآن کریم نے اس کے خصوصیات اور آثار کو ذکر کیا۔ تقوی اختیار کریں گے تو پھر ساری معلومات فائدہ دیں گی، کیونکہ وہی معلومات وَإِلَّا وہم کے ماتحت آ کے وہمی چیزوں کو پورا کرنے کا ہی باعث بنے گی۔
آپ قرآن کی آیات لائیں، روایات لائیں، جیسے یہ مناظرہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارا کا سارا عربی اور حدیث اور رجال اور آیات روایات کا علم وہ فساد برپا کرنے کے لیے برپا کرتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کریں ایک دوسرے کے بارے میں۔ وہ مکتب کی اصل چیزیں نہیں بتانا مقصد ان کا، مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی بات پہنچا دی اور اسی کو تشیع قرار دے دیا، اور پھر اس ضمن میں اگر کوئی اسی مکتب کی اصل بات کو بتائے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تو مکتب سے خیانت کر رہا ہے، اس نے کیوں یہ کہہ دیا، ہم نے تو اتنے سال لگا کے ذہن یہ بنایا تھا اور یہ میں نے بات کی تھی، اور ادھر سے ان لوگوں نے اسی طریقے سے الگ سے ایک فضا بنائی ہوتی ہے۔ مثلا شیعوں کے 40 پارے ہیں، انہوں نے 30-40 سال لگا کے یہ ذہنیت بتائی۔ اب ادھر سے ایک مولانا خود اٹھتا ہے اہل سنت میں، وہ کہتا ہے نہیں میں ہر جگہ گیا ہوں، 30 ہی پارے ہیں، بلکہ یہ پارے تو 30 جز جو بنے ہیں یہ تو بنے ہی بہت بعد میں ہیں، چند 100 سالوں کے بعد، یا ممکن ہے کہ 100-150 سالوں کے بعد بنے ہیں، بنو امیہ بنو عباس کے دور میں بنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو فقط صورتیں تھیں، صورتیں ایک ترتیب کے ساتھ قرآن میں محفوظ تھی۔ اب کوئی بعد کے ایام میں آیا، اس نے تو قرآن کو برابر صفوں میں تقسیم کر دیا، ممکن ہے کئی 100 سالوں کے بعد یہ بنا ہو، بہرحال تاریخ علوم قرآن بتائے گی کہ کب بنے، لیکن یہ بات مسلم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد جو ادوار تھے، امام علی علیہ السلام، امام حسن و حسین علیہ السلام، 30 پاروں میں تقسیم قرآن نہیں تھا، صورتوں کے ساتھ تھا۔ کسی نے مثلا 22 صفوں کے سارے پارے بنا دیے، دیکھا 30 بنے، تو ویسے یہ بات ایک بے بنیاد ہے۔ لیکن اب یہ جو کرے گا وہ خوب لانتے کھائے گا ان کے اوپر، ادھر سے یہ ذہن بنایا جائے کہ نہیں سنی ہوتا ہی ناسبی ہے اور وہ تو محبت اہل بیت رکھتے ہی نہیں ہے، ادھر سے کوئی اٹھا اور اس نے کہا نہیں اکثر بیشتر محبت اہل بیت علیہ السلام رکھتے ہیں، انہوں نے مرثیے بھی لکھے ہیں، انہوں نے ان کے قصیدوں کے اوپر بھی بہترین کلام بیان کیا ہے، فضائل بھی ذکر کرتے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، وہ یہ کہیں گے نہیں یہ دیکھا ناسبیوں کا دفاع کرنے لگ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ قوت وہم آ کے انسان کی صحیح معلومات کو بھی تخریب کر جاتی ہے، لہذا اس آیت کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، شیاطین میں سے جب ایک طائف کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، شیطان اکیلا بندہ نہیں بھیجتا، شیاطین کے گروہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ آ کے اس کی روح کو، اس کی قوت وہم یا نفس کو جا کے مس کرتے ہیں، تو اس وقت کیا یہ تقوی والے کیا کریں گے؟ تذکروا، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جب جیسے ہی ذکر کرتے ہیں پھر انہیں دکھائی دینے لگ جاتے ہیں حقائق۔ مثلا ابھی ایک وہم بنا، تنہائی تھی، گناہ کا ارادہ کر سکتا تھا انسان، کیونکہ یہ والی انسان کے وجود میں آئے روز مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، بالخصوص جو جوان طبقہ ہے، اور وہ عفت فرج اس کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ بنا ہوا ہے، اور ہر انسان اس چیز کا احساس کرتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے جو جال بچھا دیا ہے اور فحاشی جو معاشرے میں عام کر دی ہے، اور حلال کے راستے جس قدر دشوار کر دیے ہیں، اور یہ کمپنی کی مختلف چیزوں نے جو عناصر شہوانی انسانی بدن میں وہ اپنے عروج تک پہنچا دیے ہیں، کیسے انسان ادھر صبر کرے؟ اب وہ ایک تنہائی کے عالم میں بیٹھا ہے، فوراً اس کے ذہن میں آئے گا موبائل سے یہ کام کر لو، یا اگر کوئی ایسی چیز ہے اس کے ساتھ تم اس طریقے سے ارتباط قائم کر کے اپنے شہوانی عنصر کو حاصل کر لو۔ یہ اب خیال آیا، خیال کو یعنی یہ جو قوت وہم نے اصل میں یہ بتایا اسے، اور خیال نے تصویر کشی کی۔ یہاں پہ جب مثلا قوت وہم نے بتایا دیکھو لذت ہے اس کے اندر، اب اس لذت کے لیے رنگینی چاہیے، خیال نے پکڑ کے رنگینی اس کی بنا دی، جیسا وہ چاہتا تھا ویسے رنگینی بنائی۔ نفس نے جب مشاہدہ کیا اتنا خوبصورت منظر، تو یہاں پہ اس کے حیوانی قوتیں ایکٹیو ہو گئی، یعنی شہوت ایکٹیو ہو گئی، شہوت ایکٹیو ہوئی، اب اس کے آثار چونکہ وہ تصدیق ہوئی کہ اس میں نفع ہے، پھر رغبت پیدا ہوئی، ارادہ بنا، جسم سے صادر ہونے لگے گا۔ لیکن ادھر فوراً خیال آیا نہیں اللہ تعالیٰ تو ہے، دیکھ رہا ہے، حرام قرار دیا اس نے، حلال استفادہ میں کر سکتا تھا، اس لیے جیسے ہی تذکرہ تذکر کیا، تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، فوراً استغفر اللہ پڑھا، بھگایا اسے۔ آنکھیں اس زینت نے اس کی
تاریک کر دی تھی، اوجھل کر دیے تھے حقائق کے مناظر۔ جنت اور جہنم جو ہے، جہنم کی عذاب یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کہ جو ہمارا محسن ہے، منعم ہے، خالق ہے، لہذا یہاں پہ وہ ساری چیزیں اسے چھپ گئی تھیں، آشکار ہونے لگ جائیں گی۔ یہ ہے تذاکروا فاذا هم مبصرون۔ ہم روایت اسی ضمن میں پڑھتے ہیں، یہ باب التوبہ الکافی میں موجود ہے، انہی میں یہ ایک روایت موجود ہے اور ظاہراً معتبر احادیث میں سے ہے۔ ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے اللہ عز و جل کے اسی فرمان کے بارے میں پوچھا، مستہم والذین اتقوا مسہم طائف من الشیطان، شیطان کا ایک گروہ ان کے اوپر آ کے ٹوٹ پڑتا ہے، تذکروا فاذا هم مبصرون، وہ ذکر کرتے ہیں، تذکر کرتے ہیں تو انہیں یاد آنے لگ جاتا ہے اور وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا اس آیت سے مراد یہ ہے هو العبد، ایک عبد ہے، بندہ خدا ہے، یہم بالذنب، ارادہ کر لیا اس نے، ہمت باندھ لی کہ میں گناہ کروں، ثم یتذکر، پھر اسے تذکر کیا اس نے، اللہ تعالیٰ کا حاضر ہونا، اس کے حضور میں ہونا، یا جہنم کا عذاب، یا اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں کہ اس نے وجود دیا، یا اس کی نعمات ہیں اور اس کی رحمت ہے، شرمندگی کا ایک احساس کیا، تذکروا یتذکروا فیمسکوا، پھر اپنے نفس کو تھام لیا، پکڑ لیا اس نے وہاں پہ۔ تو یہ جو پکڑنا ہے یہ ہے تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اسی اگلی روایت بھی اس ضمن میں بیان ہو جائے، اور صحیح سند روایت ہے یہ بھی الکافی کی، اور بڑی حوصلہ افزا روایت ہے، کیونکہ قوت وہم نہیں فوراً قابو میں آنے والی، اور انسان اپنی عمر اور زندگی کے جتنے تاخیر سے اس نقطے کی طرف توجہ کرتا ہے اتنا نقصان اٹھا چکا ہوتا ہے، یعنی قوت وہم اتنی قوی ہو چکی ہے، اس لیے اب اس کی لڑائی بھی بڑی شدید ہے، اب وہ لڑائی میں شکست کھاتا رہتا ہے، تو مایوس نہ ہو۔ یہ مایوس ہونا دوسرا وار ہے قوت وہم اور شیطنت کا، اور بیرونی شیاطین کے جو وحی والے سگنلز ہیں ان کا، کیونکہ فرشتہ جو بھیجتا ہے وہ الہام کہلاتا ہے، اور یہ جو بھیجتا ہے وہ وسوسہ کہلاتا ہے۔ آئیں دیکھیں اس روایت میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی اشد فرحا بتوبت عبدہ من رجل، اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، شدید خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے، یعنی گر کے اٹھتا ہے اور دوبارہ آ جاتا ہے، یعنی اس کی در کو چھوڑ کے شیاطین کی دنیا میں آ کے گرتا ہے اور آلودہ ہوتا ہے، اور پھر اس آلودہ دنیا کو ترک کر کے پھر اللہ کی رحمت میں اور ولایت میں دوبارہ آتا ہے۔ جب یہ واپس آتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس قدر شدید خوشی ہوتی ہے، اس قدر شدید فرح ہوتی ہے کہ من رجل، کہ ایسا شخص اضل راحلتہ وزادہ، دوران سفر اس کی سواری اور سواری ساز و سامان سمیت غائب ہو گئی۔ اب اس نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کیونکہ بنجر ویران طولانی راستوں والے اس دور میں کس طریقے سے وہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پہ اسے زیادہ راہ اور اپنی زندگی کا سرمایہ مل سکے جس سے اس کی جان بچے، لہذا وہ جو پریشانی اس شخص پر آئے گی جو مویشی سمیت اس کے سواری سمیت پورا زیادہ راہ، کھانے پینے کا سامان خصوصاً پانی، اور رات کو مثلاً دن کو بچنے کے لیے دھوپ سے اور رات کو محفوظ ہونے کے لیے مختلف طرح کے جانوروں سے جو چیزیں اس نے رکھی ہیں، یا مقابلہ کرنے کے لیے ہنگامی اوقات میں اس نے کوئی اسلحہ وغیرہ تلوار وغیرہ رکھی ہے، سب چیزیں لے کے وہ سواری جو ہے وہ غائب ہو گئی۔ اب وہ اسے مسلسل تلاش کر رہا ہے، لیکن کب؟ فی لیلۃ ظلماء، کہ پوری تاریکی چھائی ہوئی، کیونکہ اس دور میں اسٹریٹ لائٹس تو ہوتی نہیں تھیں اور نہ موبائل کی لائٹیں ہوتی تھیں، تو اندھیرا جو چھاتا ہے ایسے مورد میں، یہ ان ممالک کے افراد کو صحیح پتہ ہے جہاں پہ لائٹ جاتی ہے، جب اچانک لائٹ جاتی ہے اور جو اندھیرا سامنے آتا ہے اسے کہتے ہیں لیلۃ الظلماء۔ اس لیلۃ الظلماء میں اپنی سواری کو کوئی ڈھونڈنے نکلے کہ 1% چانس ہوتا ہے، وہ ایک آخری امید ہوتی ہے، وَإِلَّا اسے کوئی امید نہیں ہوتی، فوجدہا، اچانک اسے مل جائے تو کیا اسے خوشی حاصل ہوگی؟ اس شخص کو جو یہ کھویا ہوا اپنا سامان ملنے کی خوشی ہے،
اللہ تعالیٰ کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب گناہگار عبد جو ہے وہ توبہ کر کے لوٹتا ہے اللہ کے، یعنی گناہ کو ترک کر کے اللہ کی طرف آتا ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ حِينَ وَجَدَهَا۔ اس شخص کو جس کا ساز و سامان گم ہو گیا تھا سواری سمیت، اسے جو سواری اور ساز و سامان اچانک مل جائے، وہ جو خوشی اندر محسوس کرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس وقت خوشی نصیب ہوتی ہے کہ جب اس کا عبد جو ہے وہ لوٹ کے واپس آتا ہے، عبد اس کا اس جگہ پہ گناہ کو ترک کر کے واپس آتا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث بھی معتبر صحیح سند روایات میں سے ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد المفتن التواب۔ اللہ کو محبت ہے اس شخص سے اللہ کو محبت ہے جو فتنوں کا شکار ہوا، یہ قوت وہم کی تباہ کاریوں کا شکار ہو گیا، گناہوں کا اندر آلودہ ہو کے فتنوں کے اندر جا پڑا، التواب پھر توبہ کر کے باہر آیا، یعنی بار بار فتنوں کا شکار ہوتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، کیونکہ ظاہراً مبالغہ کے فعال کے وزن کے اوپر یہ صیغے ہیں، مفتن التواب، مفتن یعنی کثرت کے اوپر باب تفعیل بعض اوقات دلالت کرتا ہے، یعنی بار بار فتنوں کا شکار ہوتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار قوت وہم اسے شکست دے دیتی ہے، شہوات غالب آ جاتی ہیں، قوہ حیوانی کے ذریعے سے مختلف طرح کے ناکردہ اعمال گناہ معصیتیں صادر ہو جاتی ہیں، لیکن ہر دفعہ جب صادر ہوتی ہے توبہ کرتا ہے، ہر دفعہ جب اس سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے التواب، ایسے تواب سے اللہ کو محبت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ كَانَ أَفْضَلَ۔ ہاں وہ شخص کہ جو فتنوں میں بار بار شکار نہیں ہوتا، بار بار توبہ نہیں کرتا، وہ بلا شک و شبہ افضل ہے۔ افضل صورت یہی ہے کہ نہ فتنے کا شکار ہو اور نہ اس طریقے سے توبہ کرنے پڑے، ان لوگوں کی پھر توبہ اگلے درجے کی ہوتی ہے، بار الہ تیرا حق ادا نہیں بندگی کا کر سکے، لہذا یہ توبہ کی صورت سامنے بنتی ہے۔ اب آئیں ہم ایک دو روایتیں اسی میں کہ وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے، خواتر سے تعلق جو رکھتی ہیں، الکافی کی ایک روایت ہے جس میں غالباً امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، خطبۃ لامیر المومنین، خطبۃ الوسیلہ بھی سے کہتے ہیں، یہ روضۃ الکافی میں وارد ہوا۔ اس میں فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کہ وَلِلْقُلُوبِ خَوَاتِرَ لِلْهَوَىٰ وَالْعُقُولُ تَزْجُرُ وَتَنْهَىٰ فِي التَّجَارِبِ، کہ دلوں کے لیے خواتر ہیں جو ہوائے نفس کی اساس کے اوپر آتے ہیں، یہ قوت وہم، ہوائے نفس جو ہے، کیونکہ قوت وہم وہ شہوات اور غضب کی صورت میں ایسے عجیب و غریب سے تصورات خیال کی مدد سے پیدا کرے گی جس کے نتیجے میں قوت حیوانی فوراً اجاگر ہو جائیں گے، اور یہ ہوائے نفس کہلاتا ہے۔ ہوائے نفس بھی قوت وہم کی اساس ہے، لہذا للقلوب خواتر، دلوں کے لیے کیا ہیں؟ کئی تصورات اور خواطر ہیں، وہ خواطر آگے کیا کرتے ہیں؟ ہوائے نفس کا شکار کر دیتے ہیں، لذات اور ملذات اور شہوات کا شکار کرتے ہیں۔ والعقول تزجر وتنہا، عقل آ کے منع کر رہی ہوتی ہے، نہ کرو، یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے تمہارے لیے، تم بہت بڑا اشتباہ کر رہے ہو، غلطی کے اوپر ہو، خطا کر رہے ہو۔ عقل آ کے، اب عقل کا دروازہ وہ پکڑ کے دبا دے گی قوت وہم، تو یہاں پہ ہم کہیں گے قوت وہم سرداری کر رہی ہے۔ اسی کو ایک اور طرح سے تحف العقول میں اسی خطبے کے اندر ادھر قلوب کی جگہ نفوس کا تذکرہ ہے، کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے ادھر قلوب بے معنی وہی روح انسانی ہے۔ وَلِلْنُفُوسِ خَوَاتِرُ لِلْهَوَىٰ، نفوس کے لیے خواتر ہیں جو ہوائے نفس کو بھڑکا دیتے ہیں۔ وَالْعُقُولُ تَزْجُرُ وَتَنْهَا، اور عقل آ کے کیا کر رہی ہوتی ہے؟ مت کرو، غلط کام ہے، اشتباہ ہے، بار بار منع کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس نفوس اور قلوب کا ہے، ہم قلوب کے دوسرے معنی میں بھی ممکن ہے کہ یہ آ سکے، لیکن خواتر کا جو بیان ہے وہ اس طور پہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں باقاعدہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام کی غرر الحکم میں اقوال ہیں، مثلا امام فرماتے ہیں للقلوب خواتر سوء،
برے خواتین ہیں قلوب کے لیے، والعقول تزجر عنہا، اور عقل آ کے ان سے کیا انسان کو وہ ہمیشہ منع کرتی ہے کہ یہ عمل مت انجام دو۔ اور بھی ہمارے پاس نہج البلاغہ میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے اور دیگر اس کے موارد موجود ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خاطر اچھا بھی ہو سکتا ہے، چونکہ عقل جب منع کرے گی یہ خاطر کیا ہے، یہ فرشتے کی احساس کے اوپر ہے۔ بس ہمارے پاس ادھر علاج کے طور پہ پہلا علاج یہ آیا ہے کہ ذکر الہی سے تعلق پیدا کرے۔ اگر قلبی نہیں کر سکے گا، اول زبان پہ تو لے کے آئے، زبان کو بھی حقیر نہ سمجھے، اگرچہ اس پہ اتفاق کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن زبان سے جو وہ تکرار بار بار کر رہا ہے، یا اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت، یا اس طرح سے کوئی اور یا حفیظ وغیرہ کے جو کلمات لے کے آتا ہے، یہ اثر رکھتے ہیں، وہ زبان کو معطر کرتے ہیں، لیکن اس پر اکتفا ٹھیک نہیں۔ اصل کیا ہے، قلب کے اندر توجہ اللہ کی طرف کریں۔ یہ جو اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے، یہ اندرونی اور بیرونی شیاطین کی سلطنتوں کے اندر زلزلہ برپا کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا پہلی چیز ہی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کیا کام کرے کہ وہ ذکر الہی کو تھام لے۔ گناہ ہوتا ہے تب بھی ذکر کرے، نہیں ہوتا تب بھی ذکر کرے، سو کے اٹھتا ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں ہے دعائیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بہترین اس طور پہ ذکر ہے، وہ اسم اعظم کے بھی قریب ہے۔ علماء بار بار تکرار کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وقت پڑھتے رہیں۔ لباس تبدیل کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ شیطان کی مداخلت کو بند کرتا ہے۔ بسم اللہ پڑھیں گے، بیرونی شیطان کا دروازہ بند، یہ یقین کر لیں۔ اندرونی شیطان کا دروازہ بند کرنا ہے، کمزور کریں، قابو کریں، ادھر جنگ لڑنے پڑے گی، اس لیے بیرونی شیطان سے مقابلہ ہو جاتا ہے انسان کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، بیرونی شیطان کا دروازہ بند۔ آپ کہیں گے پھر بھی برے خیالات آ رہے ہیں، تو کہیں گے اندرونی شیطان کو قابو کرو۔ لہذا یہ ذکر الہی آ کے ان کے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جیسے ہم احادیث سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور مختلف اذکار ذکر ہے روایات اہل بیت علیہ السلام میں، وہ بلا شک و شبہ وہ بیرونی شیاطین کو قابو کر لیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ماہ مبارک رمضان میں بیرونی شیطان قابو کر لیا اللہ نے، اندرونی شیطان کو قابو انسان نے خود کرنا ہے۔ ادھر بھی اللہ نے اتنی رحمت نازل کی، تم تسبیح پڑھو تو یہ عبادت ہے، سوتے ہو تب بھی عبادت ہے، یعنی تم قوت وہم کا اندر شکار نہ ہو، عبادت ہی عبادت ہے۔ ماہ مبارک رمضان اس طور پر ہے۔ ایسے یہ ہمارے پاس ذکر پہلا حل آیا، کیونکہ کئی اس میں ہیں۔ دوسرا بھی حل اس میں عرض کر دیا جائے، ہاں اس میں ایک اور ذکر جو اساتذ تکرار کرتے ہیں اور عمومی طور پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دوسرے لوگوں تک بھی نصیحت پہنچانی چاہیے۔ 66 مرتبہ توجہ اللہ کی طرف رکھتے ہوئے کوشش کریں باوضو اور قبلہ رخ اور دو زانو ہو کے بیٹھے، آداب ذکر میں سے، اگر نہیں کر سکتا بھی عیب نہیں ہے، لیکن آداب ذکر یعنی اس کی تاثیر انسانی نفس پر زیادہ ہوگی، کیونکہ ایک عمل انسان پوری تیاری اور آمادگی سے کرے یقیناً اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح ایک دفعہ کلاس روم میں انسان استاد کے سامنے بیٹھ کے درس پڑھتا ہے، یہاں پہ وہ چکنا ہے، ایکٹیو ہے، پورے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ بیٹھے گا، لیکن ایک دفعہ بالفرض اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، آن لائن سن رہا ہے یا اس کو کتاب پڑھ رہا ہے، یہاں پہ یقیناً چونکہ گھر کا ماحول ہے، فضا تبدیل ہے، تو نفس کے اندر بہت سستی بعض اوقات آ جاتی ہے، غفلت بھی آ سکتی ہے، دوسروں کی مداخلت کا موقع میسر آ جاتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی اپنے آپ کو منظم کرے گا، ٹھیک ہے وہ بھی بچ سکتا ہے، لیکن یہ دونوں کی تاثیر مختلف۔ اسی طرح ادھر بھی تاثیر مختلف ہے۔ ایک دفعہ آداب کے ساتھ ذکر الہی پڑھتا ہے، اس کی بالکل تاثیر جدا ہے، یعنی باوضو ہو کے توجہ اللہ، اللہ کی خاطر، دو زانو ہو کے قبلہ رخ بیٹھ کے 66 مرتبہ یا اللہ پڑھے۔ ویسے تو کوئی عدد نہیں ہے اس کا، ہمیشہ پڑھتا رہے، ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ اللہ یا اللہ کہنا چاہیے انسان کو۔ اور اساتذ جو ان امور میں مہارت رکھتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ کلمہ اللہ بھاری نہیں ہے، اس معنی میں کہ کوئی اسے زیادہ پڑھتا ہے مشکلات زیادہ آتی، کہتے ہیں یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ تکرار کے ساتھ انہوں نے یہ دروس میں ذکر کیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ کلمہ اللہ بھاری ہے اور کوئی پڑھے تو اس کی پر مشکلات، شدائد یا دیگر مصیبتیں آتی ہیں جسے وہ برداشت نہیں کر پاتا، کہتے ہیں قطعاً صحیح نہیں ہے۔ ہاں اس معنی میں بھاری ہے کہ وہ عمل یا وہ کام یا وہ مشکل جو کسی بھی چیز سے حل نہیں ہو رہی
اور کسی بھی ذکر سے حل نہیں ہو رہی، یا اللہ کہنے سے حل ہو جائے گی۔ یعنی جو کہیں سے کسی چیز سے نہیں حل ہوتی، یہ اس قدر قوی ایک ذکر ہے اور اس قدر بڑے پیمانے پہ تاثیر گزار ہے کہ کوئی شے اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ ہاں اس معنی میں درست ہے، وَإِلَّا ہر قسم کے انسان کی مزاجوں کے ساتھ یہ سازگار ہے، ہر قسم کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے، اور اس سے جامع ترین وسیع ترین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی اسم نہیں ہے۔ اس لیے اس میں اللہ یا اللہ کہیں، اللہم کہیں، یا خالی اللہ کہیں، اس کی تاثیر ہے انسانی نفوس پہ، قوت نفسانی کی پر تاثیر ہے۔ اور اگر 66 مرتبہ عام طور پہ کہیں مغرب سے پہلے اور فجر کے دوران، فجر قضا ہونے سے پہلے، اگر آداب کی رعایت کر کے پڑھیں بہت خوب۔ آداب کی رعایت کرنے کی فرصت اور موقع نہ ملے اس کے بغیر، لیکن پڑھے ضرور انسان۔ دوسری چیز اس کو صرف اشارہ کیا جائے، کسی اور مورد میں انشاءاللہ اسے بحث کریں گے، کنسنٹریشن رکھنے کی پریکٹس کریں، اگرچہ آغاز میں مادی چیزوں سے کیوں نہ ہو۔ مثلا میں نے اس گھڑی سے توجہ نہیں ہٹانی، دیکھا کہ میں صرف 2 سیکنڈ یا 1 سیکنڈ ہی توجہ کر پایا ہوں، نہیں، مسلسل انجام دے، نا امید نہ ہو۔ چند دنوں بعد دیکھے گا 2 سیکنڈ توجہ جا رہی ہے، 3 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، پھر 1 منٹ، بڑھاتا رہے۔ وہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے آغاز طلبگی کے دور میں وہ کہتے تھے کہ ہم 2 دوست بیٹھ جاتے تھے اور ایک پیالہ ہمارے سامنے ہوتا تھا، اس کے ذریعے ہم نے کہ اس پیالے سے اپنی توجہ نہ ہٹائیں، کیونکہ یہ ارتکاز اور توجہ کی قوت نفس کو حاصل نہ ہو۔ قوت وہاں کیسے قابو میں آنی ہے؟ وہ ایک دم پکڑ کے ہم نے مثلا اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا تو ذہن کہیں اور، سبحان اللہ کہا تو پھر کسی اور وادی میں۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ نفس کو قوت پہنچائیں کہ وہ اپنے آپ کو پکڑ کے ایک جگہ کے اوپر کنسنٹریشن کے ساتھ فوکس کر سکے۔ اگر وہ نفس فوکس ہی نہیں کر سکتا، اتنا اندر سے ضعیف ہے، تو ساری معلومات بھی رکھتا ہو تو قوت وہم قابو میں نہیں آئے گی۔ اس لیے اس کی پریکٹس کرے، آہستہ آہستہ پریکٹس کرے، پھر اذکار کے ذریعے سے اسی جہت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نگاہ رکھنے یا فوکس کرنے کی پریکٹس شروع کر دے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حل کے طریقے ہم آیات، روایات اور علماء کے کلام سے اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔